خریدتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اگر ہمیں آکسیجن بھی اپنی ضرورت کی پوری کرنی پڑتی، خریدنی پڑتی، امیر سے امیر آدمی بھی جو ہے وہ اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کر پاتا۔ آکسیجن کے سلنڈر لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوتے اور کتنے لوگ مر جاتے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے، لیکن میرے رب نے اس کو مفت عطا کیا ہوا ہے۔ سورج کی روشنی مفت عطا کی ہے، چاند کی چاندنی مفت عطا کی ہے، ہوائیں، زمین، آسمان۔ یہ اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے کہ ان کی نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور نہ اللہ ان کا بل بھیجتا ہے، نہ اضافہ ہوتا ہے، نہ کچھ نہیں ہوتا۔ تم اور میں جتنے بھی نافرمان ہو جائیں، اس نے کبھی سورج کو نہیں روکا کہ ان کے گھر میں روشنی نہیں بھیجتی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، وہ دنیا کے ساز و سامان اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی نہیں، لیکن دین اور دل کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ جس کو دل کی کائنات مل گئی اس کو بہت بڑا خزانہ ملا، اور جس کو یہ نصیب نہیں ہے اس کا قسمت کا لکھا ہوا ہر شخص کو ملتا ہے، یہ بات طے ہے۔ مجھے اور آپ کو وہی مل رہا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس سے ایک حبہ بھی، ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا اور ایک زیادہ نہیں ملے گا۔ صحیح حدیث ہے، بخاری کی دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو 4 ماہ کا جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی روح پھونکی جاتی ہے، تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے۔ تو رزق جو لکھا گیا وہ ہمیں ملے گا، اور جب ملنا ہے تب ملے گا۔ جو لکھا گیا ہے وہ بہر صورت ہمیں حاصل ہوگا۔ اب وہ جو ہماری قسمت کا رزق ہے اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ بذریعہ حلال ملتا ہے یا اس کے ذرائع حصول کے وہ حرام ہیں؟ تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ ملا وہی جو قسمت کا تھا، لیکن دولت عثمان نہ ملی، دولت قارون ملی۔ لکھا جو تھا، مقسوم تھا، ملا وہی، ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملا اور ایک دانہ بھی کم نہیں ملا، لیکن اس کی سزا کاٹنی پڑے گی اس لیے کہ حصول کے ذرائع حرام تھے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسبن حرامن، تو معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا کما رہا ہے لیکن کما بذریعہ حرام رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض کا کچھ لوگ محنت کر کے بھی حرام کماتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس گرمی میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں اور بالخصوص لوہے کی بھٹی پہ جو کام کرنے والے ہیں، کتنا سخت کام ہے، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ چاہے 15-20 منٹ جو ہے وہ خیانت کر کے اپنے اس رزق کو حرام بنا لیں اور ناجائز کر لیں، اتنی مشقت کے باوجود بھی کیتی کتری پئی خو محمد تے سکہ بنیا زردہ۔ تو ایک سودا ایسے بھی بک جاتا اگر 2 منٹ گاہک کو دیتا، لیکن جھوٹی قسم کھا لی اور وہ لے کے چلا گیا، سودا تو بک گیا لیکن ذریعہ اس کا حرام ہو گیا۔ یہ ذرا دیکھیے، جھوٹی قسم کھانے والے کو اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دے گا، اتنی بڑی سزا ہے اس کی، اور نہ بکتا کوئی اور آ کے لے جاتا۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ کا ہر صورت میں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ ان کے ذرائع آمدنی جو ہوتے ہیں محنت کے باوجود بھی کسب حرام ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ کئی لوگ دودھ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، آخر میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیتے ہیں۔ سادہ مثال آپ کے سامنے، کتنی محنت سے وہ کیا تھا، تو اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتے اور حرام کا ٹانکا لگا دیتے، ایک قطرے سے وہ سارا ضائع کر بیٹھتے۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے۔ جب تمہارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائیں گے، تمہاری زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا، تمہاری زندگیوں کے اندر اسلام کے اجالے نہیں ہوں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ معیشت دنک کیا ہے؟ کسبن حرام۔ دوسرا معنی ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، تو جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام میں پڑ گیا۔ تو ہمیں شک بھی پڑ جائے کہ یہ غذا ہماری صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہے تو ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں، چونکہ متبادل اور بہت ساری غذائیں موجود ہیں۔ ہمیں پتہ چلے کہ اس ہوٹل میں جو کھانا پکتا ہے وہ ناقص ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں قطاریں لگی ہوئی ہیں اور کسی ہوٹل سے کھا لیں گے، اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں۔
تو اسی طرح حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، درمیان میں شبے والی چیزیں، تو جس نے شبے کو ترک کر دیا اور وہ اس نے اپنا دین بچا لیا، اور جس نے شبے کو اختیار کر لیا تو گویا اس نے اپنے آپ کو حرام میں مبتلا کر لیا۔ تو اس لیے ہمیں بہت محتاط زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی۔ جو واضح حرام ہے اس کو تو ہم ترک کریں گے ہی کریں گے، اور جو مشتبہ چیزیں ہیں جن میں شبہ ہے تو اس کو بھی ہمیں ترک کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور ہم عملی زندگی میں شریعت کے علاوہ بہت سارے امور میں ایسا کرتے ہیں کہ جس چیز میں شبہ پڑ جائے تو اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم صحت کا نقصان نہیں کر سکتے تو ہم دین کا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں شبہ میں مبتلا کر دیتی۔ تو اگر ہم پھنس گئے ہیں، کوئی مجبوری ہے، وہ تو ایک امر آخر ہے، لیکن ہمارے پاس اور بھی بہت سارے آپشن موجود ہیں، تو ہمیں اس میں کبھی بھی کسی صورت کے اندر بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور صحابہ کی زندگیاں اس احتیاط سے بھری ہوئی تھیں کہ وہ اس امکان سے بھی کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے چیزیں ترک کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بڑا واضح طور پہ اور بہت دو ٹوک اس کے بارے میں حضور کے اس فرمان سے رہنمائی ملی ہے کہ دیکھو یہ بھی واضح ہے کہ یہ حلال ہے، یہ بھی واضح ہے کہ یہ حرام ہے، یہ درمیان میں کچھ چیزیں ہیں۔ تو لوگ چکنی چپڑی باتوں سے ان کو ثابت بھی کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح قرب قیامت کا فتنہ بتایا گیا کہ سود اگر کسی تک نہ پہنچا تو اس کا دھواں ضرور پہنچے گا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر وہ چیز داخل کر دی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ فتوے بھی اس پر موجود ہوں گے اور آراء بھی موجود ہوں گی۔ تو اس حوالے سے ہمیں محتاط زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم جب کچھ چیزیں ہمارے حق میں ہو سکتی ہیں، ہماری عدالتیں ہمارے حق میں ان کا فیصلہ دے سکتی ہیں، ہمارا قانون ہمیں جو ہے وہ آسانی دیتا ہے ان چیزوں کے حصول میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں شرعاً اخلاقاً ہماری وہ نہیں ہیں، تو ہم کسی منصب پہ بیٹھ گئے یا کوئی ایسا شخص جو اعلیٰ منصب پہ بیٹھا ہے جس کے اختیار میں ہے جو چاہے کر دے، اور ہمارا اس سے تعلق ہے، یا ہم اس سے کوئی راہ و رسم بڑھا کر کے اس کو خرید لیتے ہیں اور وہ چیز اپنے حق میں لے لیتے ہیں، اور باقاعدہ عدالتی فیصلہ بھی اس مکر و فریب کے ذریعے سے یا اس جال سازی کے ذریعے سے ہمارے حق میں ہو جاتا ہے، تو اس پہ بعض اوقات ہم بہت زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ عدالتی فیصلہ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ غلط فہمی کی بنیاد پر یا جھوٹ کی بنیاد پر یا رشوت کی بنیاد پر یا مکر و دجل و فریب کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے حق میں ہو۔ عقیدے اثر انداز ہوتے ہیں۔ میری اولاد کس طرح رشوت لے سکتی ہے اگر میں نے اس کے سینے میں اللہ کا خوف مستحکم کر دیا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اپنے اعلیٰ منصب پہ جا کے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ روز آج کل تو جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ یہ پورا معاشرہ کرپٹ ہو گیا، پورے معاشرے کے اندر غلاظت، گندگی، حیا باختگی، غیر اخلاقی امور، یہ پورا معاشرہ، یہ ہم کس معاشرے میں؟ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا معاشرہ تو اس سے بھی کوئی اوپر ہوتا ہے۔ انسانی معاشرہ ایسا نہیں ہو سکتا جو صورتحال اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو یہ پھر قصور ہمارا ہے نا کہ ہم نے ان کے اندر سب سے پہلے تو عقیدہ توحید ہی راست نہیں کیا، نہ ممبر نے کیا، نہ محراب نے کیا، نہ استاد نے کیا، نہ ماں باپ نے کیا، نہ معاشرے نے کیا۔ اتنے لوگ ایک بچے کی تربیت کرنے کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اسکول کالج کے اندر کب یہ اخلاقیات پڑھائے گئے تھے؟ وہاں تو بے رہروی کو آزادی کا نام دے دیا گیا، صنفی آوارگی کو جو ہے وہ کشادگی کا اور وسعت ذہنی کا نام دے دیا گیا۔ ماں باپ تو صرف اس کا پیٹ بھرنا اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور اس کے ذہن کے اندر وہ چیزیں ڈالنا جو کہ اس کی انسانی ضروریات ہیں، مادی ضروریات کو تو پورا کر رہے ہیں لیکن اس کی اخلاقی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ باتوں سے کوئی سیکھتا ہو، ہمیشہ بچہ عمل سے سیکھتا۔ ماں باپ کا عمل سکھاتا ہے بچے کو۔ اگر عمل برعکس ہو اور ماں باپ تقریر بڑی اچھی کر رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں
تو بچہ اس سے نہیں سیکھے گا، بچہ عمل سے سیکھے. یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل سے سیکھتا ہے، اور ہمارا دین تو پھر جو ہے وہ دین عمل ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 63 سالہ زندگی میں پہلے 40 سال صرف اپنے عمل سے سکھایا، پھر بقیہ 23 سال کے اندر جو ہے وہ عمل کے ساتھ پھر قول بھی جمع کیا. تو انسان عمل سے سیکھتا ہے. بچہ سر لابی ہے جو کہا گیا، ماں باپ کا راز ہوتا ہے، وہ عمل کی وجہ سے. عقیدہ توحید کے جو تقاضے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. صرف یہ عقیدہ ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے تو آپ کی زندگی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ اگر جم جائے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کوئی جرم کر سکے. یہ ڈر ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو انسان اپنے عمل کو مرتب کر لیتا ہے، اور جو ارادہ اس نے شر کا کیا ہوتا ہے، برائی کا کیا ہوتا ہے، اس سے رک جاتا ہے کہ اب نہیں کر پاؤں گا کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ہزاروں لوگوں کا دیکھنا کیا اہمیت رکھتا ہے اللہ کے دیکھنے کے مقابلے میں. یہ حیا، یہ شرم کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے. سورہ یوسف اٹھا لیجئے کہ جب 7 دروازے بند کر دیے اور بت کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا، اور زلیخا جذبات کو برانگیختہ کرنے والے تمام سامان کے ساتھ جناب یوسف کے سامنے کھڑی تھی، مجسمہ حسن اور پیکر جمال، اور قدموں تلے حسن بچھنے کے لیے خود بے تاب ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام جوان رانا ہیں اور کمرے بند ہیں، مکفل ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ جذبات کو آگ لگا دینے والے سامان اور اسباب موجود تھے، بلکہ زبان سے پکار کے کہتی ہے تالک یوسف اب دیر کا آئے گی، آؤ نہ آگے بڑھو. تو پھر جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ یہ وہ عقیدہ تھا جس کے ساتھ مرتب. تو حضرت یوسف فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا. اور فرمایا کہ تم اس بت کے آگے بھی شرم کرتی ہو، اور اس کی بے نور آنکھیں جو دیکھ نہیں سکتی، پھر بھی تمہیں حیا آتی ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈال لیا ہے. تو تم جب اس جھوٹے خدا اور اس معبود باطل سے بھی حیا کرتی ہو جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی نہیں، تو میں اس خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو 7 کوٹڑیوں میں بھی دیکھ رہا. پھر اتنی روشنیاں برسیں، اتنا نور اترا، اتنے اجالے آئے کہ گناہ کیا اس کا تصور بھی محال ہو گیا. اس عقیدے کا مستحضر ہو جانا، یہ جو عقیدہ آپ کے اندر چھپا تھا کہ رب دیکھ رہا ہے، اس کا ظہور پذیر ہو جانا اور اس عقیدے کی روشنی کا پھیل جانا. پھر حضرت یوسف دوڑتے ہیں، اور 7 دروازے تو اس نے تالے لگا رکھے تھے، لیکن جب عقیدے پختے ہوں تو پھر کفل ٹوٹتے ہیں. جس دروازے کے آگے جاتے ہیں. کتاب رحمت قرآن مجید میں ہمارے لیے جو فلاح حاصل کرنے کی ترغیب موجود ہے، اس کا پورا نصاب بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا، اس میں 4 چیزوں کو خاص طور پہ ذکر کیا. 3 پر اجمالی گفتگو آپ کے گوش گزار کر دی گئی، اور چوتھی چیز جو کہ حصول فلاح کی ضمانت ہے وہ ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس کی راہ میں جہاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح کی منزل حاصل کر پاؤ. منزل فوز و فلاح تمہارا مقسوم ہو تو تم اس کی راہ میں جہاد کرو. جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے، حکم ہے، اور جہاد اس امت کے لیے لازم قرار دیا گیا، فرض کیا گیا. قیامت تک جہاد جاری رہے گا. اور جہاد کا موضوع قرآن مجید میں، احادیث طیبہ میں ہمارے سامنے کثرت کے ساتھ رکھا گیا. شریعت نے جہاد اسلامی کے ہمارے سامنے خد و خال بھی واضح کیے ہیں، آداب بھی بیان کیے ہیں، اور اس کی صورتیں بھی بیان فرمائی. جہاد اللہ جل شانہ کی رضا کے حصول کے لیے شدید جد و جہد کا نام ہے، بھرپور محنت کا نام ہے. مقصد کو پانے کے لیے، مقصود حاصل کرنے کے لیے کوشش بلیغ جہاد کہلاتی ہے. اب اس پر علماء کرام نے جہاد کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں. ایک جو کفار کے ساتھ میدان جنگ میں کیا جاتا ہے اس کو جہاد بھی کہا جاتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اس کے لیے قتال کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. فتنے کی سرکوبی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کمزوروں کو، بیواؤں کو، بچوں کو
اپاہجوں کو، معاشرے کے پرامن لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے، پنجۂ استبداد سے، جبر سے، زیادتی سے بچانے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا، اور اس کے لیے چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، جہاد کہلاتا ہے۔ غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کرنے کے لیے جو محنت، جد و جہد کی جاتی ہے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں قتال کا حکم بھی دیا ہے، اور جہاد کے جو دیگر مفہوم ہیں، شدید محنت، مسلسل کوشش اور بلیغ محنت مقاصد کے حصول کے لیے، اور اپنے نفس کو سنوارنے کے لیے، نفس پر غالب ہونے کے لیے، نفس کی خواہشات کے مقابلے میں جو جد و جہد کی جاتی ہے اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں یہ جہاد بن نفس کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ تو ہماری شریعت نے ہمیں ہر طرح کے جہاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آگے آداب ہیں اس کے، جو قتال ہے وہ ہر شخص اٹھ کے اس کا اعلان نہیں کر سکتا، اگر ایسا ہونے لگے تو معاشرے میں شر اور فساد پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد بالسیف کا اعلان کرے۔ از خود اکیلا کوئی شخص کھڑا ہو کے، کوئی جتھا، کوئی گروہ کھڑا ہو کے اس طرح کرنے لگے گا تو جس طرح ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا اور پھر کتنی قیمتی جانیں گئی، تو وہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ تو سلطان اسلام جہاد کا اعلان کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سلطان کمزور ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، یا کسی وجہ سے وہ اعلان نہیں کر پاتا، تو اس کو جو مفتیان کرام ہیں وہ مجبور کرے، فتویٰ صادر کرے، اور اس کو ترغیب دیں اور اس کو زور دیں کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ عوام کا پریشر بھی ہوتا ہے، اور لیکن اعلان وہی کرے گا۔ حدود شرعیہ کا قیام اور جہاد یہ سلطان کی ذمہ داریوں میں سے، اسلام نے ذمہ داریاں بانٹی گئی ہیں۔ کسی نے چوری کی ہے تو آپ پکڑ کے اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، کسی نے بدکاری کی ہے تو آپ اس کو پکڑ کے چوک میں سنگسار نہیں کر سکتے، اس طرح تو فساد برپا ہو جائے گا۔ تو یہ کام عدالت کا ہے، سلطان کے نائبین کا ہے کہ وہ حدود شرعیہ کا قیام کرے۔ تو ان میں سے اہم ترین جہاد ہے، جو جہاد بالسیف ہے یا جس کو قتال کہا گیا، تو وہ سلطان اسلام کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور جب ظلم ہو رہا ہو، جبر و جور اور استبداد کا بازار گرم ہوا ہو، مسلمانوں کے لیے ایسا حیات تنگ کر دیا جائے، تو اس وقت سلطان اسلام کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے۔ جس طرح آج کل آپ کے سامنے فلسطین کے مسائل ہیں اور دیگر بلاد اسلامیہ میں مسلمانوں کو کچلا جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو اقرب ہیں، جو جن کی سرحدات ملتی ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کر کے کمزوروں کو، بچوں کو، جن پر ظلم اور جبر ہو رہا ہے، ان کو چھڑائیں۔ اور اس کے بعد پھر جو اس کے بعد والے لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پوری امت کی ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ امت ایک وحدت کا نام ہے۔ یہ جو جغرافیائی تقسیم ہے یہ انتظامی ضرورت کے لیے کی گئی، اور دوسرا اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کو بانٹنا تھا جغرافیائی ٹکڑیوں میں۔ اور سلطنت عثمانیہ کو جب توڑا گیا تو مسلمانوں کو 56-57 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، اور اس کے بعد یورپی یونین بنا لی گئی، اور متحدہ ریاستہائے امریکہ اور دیگر اسلامی خلافت سے آئیڈیا لے کر کے انہوں نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور خود یکجا ہو گئے۔ تو امت کو یہ شعور ہونا چاہیے، امت کے حکمرانوں کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ کسی وجہ سے یہ جو سرحداتی لکیریں مسلم امہ کے درمیان ہیں یہ اپنی جگہ موجود ہیں تو یہ رہیں، لیکن ان کی فکری وحدت ان کو تائید اسلامی میں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بن سکے۔ لیکن جب خود غرضی کی آگ میں سب لوگ جلنے لگیں گے تو پھر ایک ایک کر کے توڑ دیے جائیں گے۔ تو امت کا مشترکہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں کہ اللہ نے جو ہمیں
حرمین طیبین کی شکل میں مرکز عطا کیا ہے، اس وقت کسی امت کے پاس یہ نور موجود نہیں ہے، اور بدقسمتی سے آج ہم حرمین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ان کی آواز پہ پورا عالم اسلام کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اوپر 1.70-60 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ دنیا کے اوپر بسنے والے 7 ارب مسلمانوں میں سے 1.5 یا 1.25 ارب مسلمان ہیں، تو گویا ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ تو یہ قوت اللہ نے مسلمانوں کو عددی عطا کی ہے، وسائل عطا کیے ہیں، اور 56-57 ریاستیں ہیں، آلات حرب و ضرب ہے، افواج ہیں، معدنیات ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، سب سے بڑھ کر جذبہ ایمان ہے۔ لیکن وہ اقبال نے کہا تھا، چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے، سبزہ ہے، باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ معروضی حالات کیا ہیں، ان حالات کا تجزیہ کر کے سلطان اسلام اعلان جہاد کرے، اور پھر اس وقت تو باقاعدہ افواج موجود ہیں، لہٰذا جو عوام ہیں ان کی ذمہ داری ہے اپنی افواج کو سپورٹ کرنا۔ 56-57 اسلامی ملک کے جو عوام ہیں وہ اپنی افواج کو سپورٹ کریں، اور افواج کا مورال بلند ہو اور وہ آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کریں۔ لیکن آج ہم جہاں کھڑے ہیں تو یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یہ اب منبر و محراب کے، نصاب کے اور کتب کے موضوعات تو رہ گئے ہیں، عملی طور پہ آج امت کا اجتماعی درد مفقود ہو گیا ہے، اور جس پر مصیبت ٹوٹتی ہے وہی اس کو فیس کرتا ہے، اس کا سامنا کرتا ہے، کٹتا ہے، لٹتا ہے، پامال ہوتا ہے، جو بھی اس کی حالت ہوتی ہے، اس کے بعد کسی اور کی باری آ جاتی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے تماشائی بن کے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، اور کفر جو ہے وہ باوجود